میں 40 سال کی ایک خوبصورت عورت ہوں، 2 جوان بیٹوں اور ایک اکلوتی بیٹی کی ماں ہوں۔ میری بیٹی میری آنکھوں کا تارا ہے، بہت نازوں سے پالا ہے۔ میں نے ہر خوشی اس کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کی۔ میری بیٹی کی شادی ہوئی، ابھی شادی کو صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ داماد کا رشتہ آیا تو میں نے پہلی نظر میں ہی اسے پسند کر لیا تھا۔ باقی باتیں میرے شوہر اور دیور نے دیکھ لیں اور سب راضی ہوئے۔ خیر بیٹی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب بیٹی واپس مائکے آئی تو اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ چند ماہ بہت اچھے گزرے، لیکن میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرا داماد کا رویہ بدلنے لگا۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید کوئی معمولی بات ہوگی، مگر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بات بہت بڑھ رہی تھی۔ میں بیٹی کی تکلیف دیکھ کر خاموش نہ رہ سکی، اس لیے میں نے اپنے داماد کو گھر بلا لیا۔ دوپہر کا وقت تھا، میرا شوہر بیمار تھا، اس لیے اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میرے بچے دفتر میں تھے، گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ میرا داماد گھر آیا تو میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میں نے کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا اور سیدھا اپنی بات پر آ گئی۔ میں نے کہا، بیٹا تمہارا یہ رویہ میری بیٹی سے کچھ عجیب ہو رہا ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ تو داماد نے میری طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جس سے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے داماد نے کہا، سچ یہ ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی آپ کی وجہ سے کی ہے۔ میں داماد کی بات سن کر حیران ہوئی۔ میں نے کہا، تمہارا بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر داماد کہنے لگا، مجھے آپ پسند ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں۔ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ کے قریب آ سکوں۔ میں گمسم بیٹھی رہی۔ یہ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ داماد نے آگے بات بڑھائی، کہنے لگا، مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے نہ ملی تو یاد رکھیں میرا اور آپ کی بیٹی کا تعلق بس نام کا رہ جائے گا۔ داماد کی یہ بات سن کر میں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، یہ غلط ہے، میں تمہاری ساس ہوں۔ مگر داماد ہنس کر کہنے لگا، آپ ایک عورت بھی ہیں اور میرا دل رشتوں سے آزاد ہے، آگے فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ داماد یہ بات بول کر اٹھا اور ہمارے گھر سے چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد سوچوں کے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ ایک طرف میری بیٹی کی خوشی اور اس کے گھر کا سوال تھا، اور دوسری طرف یہ عجیب سی شرط تھی، لیکن اس کی بات میں جو ضد اور ارادہ میں نے دیکھا تھا، اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ داماد کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ میں کیا سن رہی تھی۔ وہ داماد جس پر میں نے بھروسہ کیا، وہ میری بیٹی کا شوہر، وہ مجھ سے ایک ایسی بات کہہ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ناقابل قبول معافی بات ہے، لیکن میرا دماغ مسلسل بیٹی کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو دیکھ رہا تھا۔ داماد کی دھمکی صاف تھی، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میری بیٹی سے دور ہو جائے گا اور پھر میرا گھر اور میری بیٹی کا گھر بکھر جائے گا۔ خیر شام ہو رہی تھی، میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں ایک لمحے عرصے سے ایک ایسا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرا شوہر تو بیمار تھا، ان کا زیادہ وقت بستر پر گزرتا تھا۔ گھر کی رونق جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میں ایک عورت تھی، میرے بھی جذبات تھے، لیکن میں نے کبھی ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں کی۔ مجھے داماد کی بات پر بہت غصہ آ رہا تھا، دوسری طرف اندر کہیں ایک خلا کی جگہ بنتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا سر جھٹک کر خود کو سمجھایا اور کچن میں جا کر بیٹی کے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن میرے ہاتھ اس وقت کانپ رہے تھے، اتنا زیادہ کانپ رہے تھے کہ میں سالن بناتے ہوئے رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ سالن بھی برتن سے باہر گر رہا تھا۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ داماد کا چہرہ بار بار سامنے آ رہا تھا، اور خاص کر کے اس کا یہ الفاظ کہ میں نے یہ شادی آپ کے لیے کی ہے۔ اگلے 2 دن میں نے اس معاملے پر کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ ایسی بات تھی، اگر کسی نے سن لی تو نہ صرف میرا بلکہ بیٹی کا گھر بھی اجڑ سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اس بات کا فیصلہ اکیلے کرنا تھا۔ خیر 3 دن کے بعد شام کا وقت تھا، میں نے خود کو سنبھالا اور داماد کو فون کیا۔ میری آواز میں وہ شرم تھی جو کسی ماں کی اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں نے بہت سوچا، بیٹی کی خوشی اور اپنے گھر کی خاطر میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، ہاں لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، یہ سب صرف ایک بار ہوگا، اس کے بعد تم میری بیٹی کے ساتھ پہلے جیسا رویہ رکھو گے۔ میں یہ قدم صرف اور صرف اپنی بیٹی کی خاطر اٹھا رہی ہوں۔ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، جب وجہ بدل جائے گی تو میرا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ خیر میں نے یہ بات کرنے کے بعد فون کو تو بند کر دیا،
لیکن میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، جیسے میں نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح میں دیر تک بیڈ پر سوتی رہی، ذہن میں بار بار یہی سوال گھوم رہا تھا کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط۔ لیکن پھر میری بیٹی کا معصوم چہرہ اور آنکھوں کا نم ہونا مجھے یاد آ جاتا تو میں اپنا دل سخت کر لیتی۔ دوپہر کو میرے داماد کا فون آیا اور کہنے لگا کل آپ کی بیٹی فارم ہاؤس جا رہی ہے، صبح 11 بجے نکلے گی اور شام کو ہی واپس آئے گی۔ میں گھر پر اکیلا ہوں، آپ میرے گھر آ سکتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور یہ وہ لمحہ تھا جس کی طرف میں پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کل تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ میری بیٹی کے گھر سے نکلتے ہی تم مجھے کال کر دینا۔ اور دوستو، اگلا دن جیسے بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ میں صبح سے ہی عجیب کیفیت میں تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کی، نہ گھر کے معمول کے کام کیے۔ جب بیٹی تیار ہو کر پڑوس والوں کے ساتھ نکل پڑی تو میں اپنے داماد کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے داماد کا فون آ گیا، کہنے لگا میں انتظار کر رہا ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں نے نہا کر ہلکا سا میک اپ کیا، اپنے بال سنوارے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ دل میں ایک سوال اب بھی موجود تھا کہ کیا یہ سب واقعی مجبوری ہے یا یہ سب میں دل سے کر رہی ہوں۔ خیر، گھر سے نکلتے وقت میں ڈر رہی تھی کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ راستہ زیادہ لمبا تو نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے داماد کا گھر آ گیا۔ داماد نے دروازہ کھولا تو چہرے پر اور ایک عجیب سی چمک تھی۔ کہنے لگا اندر آ جائے، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو اندر بہت خاموشی تھی۔ داماد ڈرائنگ روم کے بجائے سیدھا بیڈ روم کا دروازہ کھول رہا تھا۔ کہنے لگا یہاں بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ میرا داماد میرے لیے پینے کا شربت لایا جو میں نے آدھے منٹ میں ختم کر دیا۔ اس وقت مجھے بار بار صرف اپنی بات یاد آ رہی تھی جو میں نے اپنے داماد سے کی تھی، کہ صرف ایک بار، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس کو اور مجھے یہ یاد رہے کہ میں یہ سب اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ لیکن داماد کی آنکھوں میں جو اطمینان اور جیت کا احساس تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے داماد کی طرف دیکھا اور اسے کہا یاد رکھنا یہ سب بس ایک بار ہوگا۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا مجھے سب یاد ہے۔ اور اسی پل میں نے محسوس کیا کہ اب پیچھے پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ ایک فیصلہ جو میں نے بیٹی کے لیے کیا تھا وہ اب حقیقت بننے جا رہا تھا۔ داماد کے بیڈ روم کی خاموشی میں نے خود کو سنبھالا۔ بیڈ روم میں ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی، کھڑکی کے آگے پردے کیے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک مہک آ رہی تھی۔ شاید میرے داماد نے خاص طور پر ایسا ماحول بنایا ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے آیا اور بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ تھاما، میں نے اسی وقت کہا میں پھر کہہ رہی ہوں یہ سب بس ایک بار ہوگا، اس کے بعد تم میری بیٹی کے ساتھ پہلے جیسے ہو جاؤ گے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا میں نے وعدہ کیا ہے اور وعدہ وفا کروں گا، بس آج کی دوپہر کو یادگار بنا دو۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف میرے ضمیر کا بوجھ تھا اور دوسری طرف میری بیٹی کا مسکراتا چہرہ اور اس کے گھر کا سکون تھا۔ میرا داماد میرے قریب آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم اور سنجیدہ ہو چکا ہے۔ کہنے لگا آپ نہیں جانتی میں نے کتنے دن سے یہ لمحہ سوچ رکھا تھا، اور شادی کے دن سے میرے دل میں یہ خواہش تھی، بس موقع نہیں ملا اور میں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ تو اس پر وہ کہنے لگا ہاں، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ پل ہمارے درمیان ہمیشہ ایک راز رہے۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے ماحول کو مزید نرم کر رہا تھا۔ ہلکی سی خوشبو، بند کمرہ اور ہمارے درمیان خاموشی، یہ سب مل کر جیسے لمحے کو یادگار بنا رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر یہ سب نہ ہوتا، اگر میں داماد کو صاف منع کر دیتی تو شاید میری بیٹی کی زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ لیکن پھر وہ خیال آیا کہ وہ خوش نہ رہ پاتی۔ داماد نے دھیرے سے کہا آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی ماں ہیں، آپ اب بھی اتنی خوبصورت ہیں کہ کوئی بھی آپ کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اسی وقت کہا تم زیادہ باتیں نہ بناؤ، تمہیں بس اپنا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ تو اس نے مسکرا کر کہا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور آج کا دن بھی یاد رہے گا۔ باتوں کے ساتھ وقت گزرتا گیا۔ میں خود کو ایک ایسے دائرے میں محسوس کر رہی تھی جہاں سے واپس جانا مشکل تھا۔ داماد نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ میری مزاحمت آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار بیٹی کا خیال آ رہا تھا۔ یہ خیال آ رہا تھا کہ میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہی تھی۔ میں خود کو یہی سمجھا رہی تھی کہ میں بیٹی کے گھر کو بچانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ داماد نے آہستہ آہستہ بات کو جذباتی رنگ دینا شروع کر دیا تھا۔
اس کی باتوں میں وہ کشش تھی جو شاید برسوں کے بعد کسی نے مجھے محسوس کروائی تھی۔ میں نے کئی بار نظریں چرائی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں کی شدت کو نظر انداز نہیں کر پائی۔ ہم دونوں کے درمیان کی خاموشی اب باتوں سے زیادہ گہری تھی۔ کمرے کا ماحول، ہلکی خوشبو اور بند دروازہ، یہ سب مل کر ایک ایسا دائرہ بنا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں آخری بار خود سے کہا، یہ بس ایک بار ہے، اس کے بعد سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں جانتی تھی آج کے بعد سب کچھ بدلنے والا تھا۔ وقت کیسے گزرا مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ باہر شام کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ داماد اٹھا اور کہنے لگا، آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ میرا دل پہلے سے ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں نے ایک بھاری بوجھ اتار دیا تھا۔ تمام چیزیں واپس آئیں۔ ہم نے دوبارہ مختصر سی بات کی اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، آپ نہیں جانتی کہ آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا کر دیا ہے، اب بس وعدے پر قائم رہنا۔ میں نے صرف اتنا سا اس کو جواب دیا، بیٹی کا گھر خوشیوں سے بھر دو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، آپ دیکھیں گی سب کچھ بدل جائے گا۔ شام ہو رہی تھی، وہ مجھے کہنے لگا، چلے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ گھر واپس آتے ہوئے ہم نے زیادہ بات نہیں کی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک مختلف اطمینان تھا۔ گھر آ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا خلا۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان تو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بیٹی کا گھر بچ گیا تو شاید یہی قربانی میری سب سے بڑی جیت ہو۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں جیسے ایک نیا رنگ بھر گیا تھا۔ میرے چہرے پر وہی پرانی چمک واپس لوٹ آئی تھی جو کئی سال پہلے گم ہو چکی تھی۔ میں اب پہلے سے بھی زیادہ خوش مزاج ہو چکی تھی، اور میری بیٹی یہ سب محسوس کر رہی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ شاید ماں اب اپنی زندگی کے بوجھ سے نکل کر ہلکی ہو چکی ہے۔ میرا داماد اور بیٹی بھی پہلے سے زیادہ خوش لگ رہے تھے، اور گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہو چکا تھا۔ میرا داماد اب اکثر ہمارے گھر آتا، کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک خاص انداز میں سمجھنے لگے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان وہ خاموشی بھی تھی جو بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ ایک عام بات تو بالکل نہیں تھی۔ میں ہر روز آئینے میں خود کو دیکھا کرتی تو میں حیران ہوتی کہ واقعی اب میں اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہوں۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں چائے پی رہی تھی جب میرا داماد گھر آیا۔ اس نے سلام کیا، وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس دن اس کی نظریں کچھ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ کہنے لگا، آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، بلکہ بہت بہتر ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا میں اس پر ابھی تک قائم ہوں۔ اب آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، جو ہوا صرف ایک وعدہ نہیں تھا، وہ میرے لیے ایک یاد ہے، ایک خوشبو کی طرح جو اب میری سانسوں میں بس چکی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرا کر میرا ہاتھ دبانے لگا۔ پھر اس دن وہ تھوڑی دیر بیٹھا، باتیں کی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کی یہ باتیں مجھے مزید اس کی طرف کھینچ رہی تھیں۔ ایک دن بیٹی گھر آئی، مجھے کہنے لگی، ماں آپ نے میرے شوہر کو دیکھا، وہ بہت بدل گیا ہے، اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ماں آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس بیٹی، میں نے اسے کہا تھا کہ تم خوش رہو اور وہ تمہیں خوش رکھے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ تم خوش رہو۔ بیٹی نے ماں کے گلے لگ کر کہا، ماں آپ نہ ہوتی تو میرا گھر آباد نہ ہوتا۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ میں جانتی تھی کہ بیٹی کا گھر بچ گیا تھا، مگر اس گھر کو بچانے کے لیے جو قدم میں نے اٹھایا، اس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ میرا داماد میری خیریت معلوم کرنے آتا رہا اور کبھی کبھار خاموشی سے ملنے آتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن چکا تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور ویڈیو کو دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی رومانٹک اور اچھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔